السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احتشام گیلانی اور میں آپ کو اپنے اس چینل اردو اسٹیک میں خوش آمدید کہتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کیا چائے کی عادت کینسر کا باعث بن سکتی ہے۔ میرے اس چینل اردو اسٹیک کو سبسکرائب کرنے کا شکریہ، اور اگر آپ نے اب تک میرے اس چینل اردو اسٹیک کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ابھی سبسکرائب کریں اور ہماری ہر روز نئی اور معلوماتی ویڈیو حاصل کریں۔ مارچ 2009 کی ریسرچ کے مطابق کھولتی ہوئی چائے کینسر کا باعث بن سکتی ہے۔ اسی ماہ میں دی ٹائمز نے ایک آرٹیکل شائع کیا جس کا عنوان تھا کہ بہت زیادہ گرم چائے یا کافی غذا کی نالی کے کینسر کا باعث بنتی ہے۔ اسی طرح ڈیلی ایکسپریس نے ایک کہانی چلائی کہ گرم چائے پینے سے آپ کو کینسر ہو سکتا ہے۔ برٹش میڈیکل جرنل میں شائع ہونے والا ایک آرٹیکل جس میں چائے اور کینسر کے درمیان تعلق بتایا گیا تھا، جو کہ سب کا موضوع بحث بن گیا۔ 2009 کی تحقیق کے مطابق چائے پینے والے لوگوں سے سوالات تھے جن میں کینسر کے مریض بھی شامل تھے۔ اس طرح اس کے نتائج کا دار و مدار لوگوں کے جوابات پر تھا۔ تحقیق میں شامل لوگوں نے ان کی چائے کی قسم، مقدار اور درجہ حرارت کے بارے میں سوال کیے گئے، لہذا نتائج کا پورا دار و مدار لوگوں کی یادداشت اور احساس پر تھا۔ جیسے اگر کسی کے لیے چائے گرم تھی تو وہی درجہ حرارت کسی کے لیے بہت زیادہ گرم تھا۔ اس طرح یہ تحقیق جانبدار واقع ہوئی۔ مارچ 2019 میں کی گئی ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ 20 ڈگری یا اس سے زیادہ درجہ حرارت پر روزانہ 700 ملی گرام چائے پیتے تھے، ان میں غذا کی نالی کے کینسر کے امکانات 41% تک بڑھ گئے۔ ان کی تحقیق کو مزید تقویت اس وقت ملی جب 2009 کی تحقیق دانوں نے تحقیق میں شامل لوگوں کو اس مشاہدے پر رکھا کہ آئندہ 10 سالوں میں چائے پینے والے ان لوگوں میں سے کتنے لوگ کینسر کا شکار ہوئے۔ انہوں نے اس بات کا بھی وضاحت کی کہ 25 ڈگری سے زیادہ درجہ حرارت والی چائے کو بہت گرم کہا گیا تھا۔ ایسے ملک کے باشندے ہونے کے ناطے جس کی اکثریت چائے کے شوقین ہیں، یہ خبر ہم میں سے اکثر لوگوں کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ ہمارے گھروں میں گرم چائے کے ایک کپ کو تسکین اور گرمائی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ شدید سر درد میں چائے درد میں کمی لاتی ہے، مشکل وقت میں ذہنی دباؤ کو کم کرتی ہے اور کسی کے ساتھ تنازع کو کم کرنے کی بھی طاقت رکھتی ہے۔ چائے کا ایک کپ ہمارے لیے اس دوست کی طرح ہے جو ہر مشکل میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر یہ سوچنا کہ چائے کا کپ ہمارے لیے نقصان دہ ہے بالکل ہی ناقابل فہم بات لگتی ہے۔ نیشنل کینسر انسٹی ٹیوٹ اور بین الاقوامی ادارہ برائے تحقیقات کے باہم تعاون سے کینسر سے متعلق اس تحقیق کا طریقہ کار تیار کیا گیا۔ باوجود اس کے کہ اس تحقیق کا ہماری زندگیوں پر کیا اثر پڑے گا، یہ ریسرچ کی گئی۔ ایران کے صوبے گولستان میں اس کی تحقیق کا آغاز کیا گیا، جہاں غذا کی نالی کے کینسر کے زیادہ مریض پائے گئے تھے۔ کینسر کی وجہ نسل میں چلنے والی بیماری بھی ہو سکتی تھی۔ اس طرح ایرانیوں پر گرم چائے کے اثرات دوسری آبادی سے مختلف ہو سکتے تھے۔ کینسر کی وجہ 700 ملی گرام چائے تھی جو 4 کپ کے برابر ہوتی ہے اور اس کا درجہ حرارت 20 ڈگری یعنی انتہائی گرم ہوتا ہے۔ تحقیق کے نتائج سے یہ بات سامنے آئی کہ جو لوگ اس سے کم مقدار اور کم درجہ حرارت کی چائے پیتے تھے وہ اس کینسر کے خطرے سے کافی حد تک محفوظ ہیں۔ 10 سال پر مبنی اس تحقیق سے یہ ثابت ہوا کہ زیادہ مقدار میں بہت زیادہ گرم چائے پینے کی وجہ سے ایرانی آبادی میں غذا کی نالی کے کینسر کے خطرات بڑھ گئے۔ اس کے علاوہ 700 ملی گرام اور 60 ڈگری کے کم درجہ حرارت کے چائے پینے سے کینسر کے خطرات ظاہر نہیں ہوئے۔ لہذا کینسر سے حفاظت کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ چائے نکالنے کے بعد اسے کچھ دیر رکھ کر یا دودھ ملا کر ٹھنڈا کر لیا جائے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مارچ 2019 میں دی ٹائمز میں شائع ہونے والا آرٹیکل جس کا موضوع تھا اپنی چائے میں تھوڑا سا دودھ ڈال کر اپنا حلق کے کینسر کے خطرات سے بچ سکتے ہیں۔ چائے میں دودھ ملا کر کینسر کے خطرے کو کم کرنے کے سب سے سادہ طریقے کے ذریعے مایوسی کے بجائے امید بڑھے گی۔
دنیا بھر میں تیزی سے بڑھتی کینسر کی بیماری کی وجوہات جاننے کے لیے طبی اداروں کی کوششیں جاری ہیں، اور اس سلسلے میں مدد دینے والی معمولی سی تحقیق بھی بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اخبارات اور ویب سائٹس پر اس موضوع پر ہونے والی بات کو تجربات اور حقائق کی روشنی میں پیش کیا جائے، کیونکہ یہ بات قابل شرم ہوگی اگر کوئی تحقیق ہمارے لیے مددگار ہونے کی بجائے پریشانی کا باعث بن جائے، خاص کر جب ہم سکون حاصل کرنے کے لیے چائے کا ایک کپ بھی نہ پی سکیں۔ تو ناظرین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، اس پر کامنٹس کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اب میں احتشام گیلانی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔